چند روز ہوئے مجھے تحریک انصاف کے سابق وزیر محسن لغاری صاحب نے فون کیا۔ ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ اس ضلع کے ایک حلقے یعنی NA 185 سے 2024 میں زرتاج گل تحریک انصاف کی طرف سے جیتی تھیں۔ انہیں سزا سنا کر نااہل کیا گیا تو اس حلقے میں 23 نومبر کو دوبارہ انتخاب ہو رہا تھا۔ محسن لغاری نے مجھ سے پوچھا کہ تم الیکشنوں میں حلقہ بحلقہ جا کر لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہو، تو سناؤ اس دفعہ گئے ہو تو حالات کیا ہیں اور جانا ہے تو کب جاؤ گے؟ اس پر میں نے عرض کی میں یہ انتخابات کور نہیں کروں گا۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور کہا ویسے حیرت کی بات ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے اور تم گھر بیٹھے ہو، مجھے تو ہر الیکشن میں تمہارے سروے کی عادت پڑ چکی ہے۔ میں نے جواباً ان سے پوچھ لیا محسن بھائی کیا آپ اسے الیکشن سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا نہیں۔ اس پر میں نے کہا جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو آپ مجھے بشرط زندگی میدان میں دیکھیں گے۔ الیکشن کا مطلب ہے کہ ہر امیدوار کو اپنے حلقے میں مہم چلانے اور عوام کو اپنے ساتھ میں لانے کا مساوی موقع دیا جائے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات سے لے کر 23 نومبر 2025 تک کے ضمنی انتخابات میں آخر کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ یہ الیکشن صاف، شفاف اور منصفانہ تھا؟ پچھلے عام انتخابات میں سپریم کورٹ کا یہ عالم تھا کہ اس نے تحریک انصاف سے اس کا نشان لے لیا تھا۔ آج سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت ہو چکی ہے اور اس عدالت نے عمران خان سے ان کے وکیل کی ملاقات کا مقدمہ سننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کسی دوسری جماعت کا ٹکٹ جمع کرانے گئے تو انہیں منع کر دیا گیا۔ آج بھی الیکشن کمیشن اپنے اسی سربراہ کے ساتھ تحریک انصاف کے لیے ہر قاعدے ضابطے کو ہتھیار بنائے بیٹھا ہے۔ اس وقت عمران خان جیل میں تھے، آج بھی وہ جیل میں ہیں اور ان سے ملاقات کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ROs اور DROs پر جو کچھ اس وقت گزری وہ کہانیاں ابھی کہی جانی ہیں۔ آج بھی ہری پور میں الیکشن کمیشن اپنے نمائندوں کو ان عہدوں پر بھیج دیتا ہے تاکہ نتائج مثبت رہیں۔ اس وقت پنجاب میں حکومت محسن نقوی کی تھی جو مسلم لیگ نون کی ہر طرح حمایت فرما رہے تھے اور تحریک انصاف ان کی انتظامیہ کا نشانہ تھی۔ آج محترمہ مریم نواز بنفس نفیس الیکشن کمیشن کے طفیل وزیر اعلیٰ ہیں اور تحریک انصاف بدستور نشانے پر ہیں۔ محسن نقوی اپنی واقفیت کے زور پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور وزیر داخلہ ہو کر پوری حکومت پر ہی بھاری پڑتے ہیں۔ اس وقت آسمان کے فیصلے زمینی حقائق پر بھاری تھے، آج بھی آسمان کی طاقت زمینی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف کے لیے سب کچھ وہی ہے جو 8 فروری 2024 کو تھا، تو پھر ضمنی انتخابات کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہوا۔ ہاں، قومی اسمبلی کی ہری پور اور لاہور والی ان 2 نشستوں کی اہمیت بظاہر دکھائی دیتی ہے جہاں سے تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ حکومتی اچھل کود بھی دراصل انہی 2 نشستوں کی وجہ سے ہے۔ انہی کے نتائج کی بنیاد پر نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ان نتائج پر ہی تحریک انصاف کے بعض لوگ غم میں ڈوب رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہری پور اور لاہور کی 2 نشستیں وہ ہیں جنہیں عمران خان نے ابتدا میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ سے استثناء نہیں دیا تھا۔ حالانکہ اگست 2025 میں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اکثریت رائے سے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، جسے عمران خان نے بدل دیا تھا۔ سیاسی کمیٹی کے پاس یقیناً اپنے دلائل ہوں گے، لیکن صورتحال میں بغیر کسی تبدیلی کے الیکشن میں حصہ لینا دراصل اپنے کارکنوں کو مایوس کرنے کے مترادف تھا۔ اسی لیے عمران خان نے سختی سے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں اپنی جماعت کے ڈھل مل یقین لوگوں کی دلجوئی کے لیے انہوں نے لاہور کی نشست پر اس لیے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی کہ یہ نشست کسی کی سزا کی وجہ سے نہیں بلکہ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ ہری پور میں الیکشن لڑنے کی اجازت اس بنیاد پر حاصل کی گئی کہ وہاں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی وجہ سے کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا۔ ڈھل مل یقین والے پورے اعتماد تھے کہ نظام کم از کم ان 2 نشستوں پر تو نرمی دکھا دے گا، مگر عمران خان کو ذرا بھی شک نہیں تھا کہ ان 2 نشستوں پر بھی نتیجہ نکلے گا نہیں، نکالا جائے گا۔ 23 نومبر کی رات کو ڈھل مل یقین والوں کو بھی یقین آ گیا کہ عمران خان کا بائیکاٹ کا فیصلہ درست تھا۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اپنے خلوص کے باوجود امیدیں قائم رکھے ہوئے تھے، اب انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاست کے بازار میں اس وقت آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ 23 نومبر کے ضمنی انتخابات میں کامیابی کا پیمانہ سرے سے یہ تھا ہی نہیں کہ ان میں کون جیتے گا۔ اصل مقابلہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے باوجود ووٹ پڑیں گے یا نہیں۔ اس پیمانے پر دیکھیں تو تحریک انصاف ہاری نہیں بلکہ سبھی نشستوں پر جیتی ہے۔ لاہور اور ہری پور کی نشستوں پر ووٹ اس لیے پڑا ہے کہ تحریک انصاف نے ووٹرز کو نکالنے کی کوشش کی۔ باقی سبھی حلقوں میں بائیکاٹ اتنا مؤثر تھا کہ وزیر آباد میں احمد چٹھا کے حلقے میں حکومتی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ باقی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے تھوڑے بہت ووٹر کے علاوہ کاغذی ووٹروں نے ہی کام دکھایا۔ سرکاری کاغذوں میں اعداد و شمار جو دل چاہے بھر لیے جائیں، مگر اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ عمران خان کے الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے کو کئی لوگ محترمہ بے نظیر بھٹو کے 1985 کے انتخابات کے بائیکاٹ جیسی غلطی سے تعبیر کر رہے تھے۔
पूरी बात यह है कि वो गैर जमाती इंतखाबात का बायकॉट था, ये जमाती इंतखाबात का बायकॉट है। इस बायकॉट ने पूरे मुल्क को बता दिया है कि हुकूमत की जीत सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब इसके मुकाबले पर कोई ना हो। इस बायकॉट का बोझ इतना ज्यादा था कि इसी की वजह से एन इलेक्शन के दिन फैसलाबाद में अपने साबिका सूबाई असम्बली के हल्के में खड़े होकर राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ को मज़ाकरात की पेशकश दोहरा रहे थे। 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर अगर कोई बगलें बजाना चाहे तो खूब, और कोई रोना धोना करे तो भी खूब, मगर यह सब कुछ बेमानी है। इन इंतखाबात का असल नतीजा वही है जो 8 फरवरी 2024 को निकल चुका है। वो नताइज ज़िमनी इंतखाब के कागजी वोटों तले नहीं दबाए जा सकते। ये तयशुदा बात है कि इमरान खान ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। इसलिए नहीं कि वो इमरान खान है, इसलिए कि वो दस्तूर, कानून की हाकमियत और अवाम के इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। मौजूदा आसमानी बंदोबस्त दस्तूर को मरोड़कर, कानून को हथियार बनाकर अवामी फैसले के बरखिलाफ वजूद में आया है। इसकी वजह वजूद ही इमरान खान की मुखालफत है। इस मुखालफत में इसने मुल्क के साथ तो जो किया, इसका सबूत IMF की रिपोर्ट है जो इसकी नालायकी और बेबिज़ाती की दास्तान है, और अपने साथ जो किया है वो सियासी लतीफ़े से कम नहीं। इस बंदोबस्त ने अदालती फैसले नहीं माने मगर नई अदालतें बना रहा है। इसने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया मगर अपने लिए इस्तिस्ना का कानून बना रहा है। इस बंदोबस्त में रोज़ाना कानून एक हरबे की सूरत इस्तेमाल होता है मगर ये अपने लिए कानून के मोर्चे खोद रहा है। ये सब वो गिरें हैं जो हाथों से लग रही हैं मगर दांतों से भी नहीं खुलेंगी। 23 नवंबर का इंतखाब इसी तरह की एक गिरह के सिवा कुछ नहीं।